لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی، دونوں ہاتھ بلند کرے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے، اپنا تو یہ عقیدہ ہے، بصدق و یقین کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ قابل صد احترام محترم و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، شمع ختم نبوت کے پروانوں، دیوانوں، رب کائنات نے جب اس گلشن ہستی کو آباد کیا تو اس کے اندر ہنگامہ زندگی بپا کرنے کے لیے، ہنگامہ زندگی چلانے کے لیے اپنی سب سے احسن مخلوق انسان کو بسایا، اور پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا یہ روشن سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اسلام کے اندر اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت دین اسلام کی رفیع الشان پروقار عمارت کا وہ بنیادی پتھر ہے جو اپنی جگہ سے سرک جائے، ہٹا دیا جائے تو پورے کے پورے دین اسلام کی عمارت دھڑم سے زمین پر آ جاتی ہے، فلک بوس عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ختم نبوت دین اسلام کا مرکز ہے، پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے۔ اگر مرکز ٹوٹ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی 6,666 آیات مقدسہ کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے، اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو، مجموعہ احادیث کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے، اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔
صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کو، غزوات میں شمولیت کو، غزوات میں فتوحات کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے، اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ ائمہ کرام کی تمام زندگیوں کے مجموعہ کو، اسلام خدمت کو، ان کے جیلوں سے جو انہوں نے قربانیاں دی، اس کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے، اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اولیاء اللہ کی، فقہا کی ساری زندگی کی محنتوں، ریاستوں کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے، اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا دوسرا نام اسلام، اور اسلام کا دوسرا نام ختم نبوت ہے۔ خاتم النبیین آئے، آپ تشریف لائے تو ہمیں نماز ملی، خاتم النبیین آئے تو ہمیں کلمہ ملا، خاتم النبیین آئے تو ہمیں جہاد ملا، خاتم النبیین آئے تو ہمیں حج ملا۔ غرض کے پورے کا پورا دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور انہی کی ذات پر مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ میں ایک سادہ سی مثال سے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا ایک دشمن ہے، اس کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ میری دشمنی چل رہی ہے، میری لڑائی ہو رہی ہے۔ اس لڑائی کے اندر میرا وہ دشمن میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے دوسرا ہاتھ ہے۔ میں اپنے دوسرے ہاتھ سے اس سے لڑ سکتا ہوں، اسے مار سکتا ہوں، اسے گرا سکتا ہوں۔ اس لڑائی کے اندر میرا وہ دشمن میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو بازو ہیں، میں اپنے بازوؤں کے زور سے، اپنے بازوؤں کی مدد سے اس سے لڑ سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، گرا سکتا ہوں، لیکن وہ میرا دشمن میرے دونوں بازو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبان ہے۔ میں اپنی زبان کی آتش بیانی سے، میں اپنی زبان کی شعلہ نوائی سے اس سے لڑ سکتا ہوں، لیکن میرا وہ دشمن اس لڑائی کے اندر میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، میں اپنے آنکھوں کی سرخی سے، اپنے آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویوں سے اس سے نفرت کا اظہار کر سکتا ہوں، غم و غصے کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن وہ میرا دشمن میری دونوں آنکھیں بھی نکال دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لڑائی کے اندر میرا وہ دشمن میرا ایک ہاتھ بھی نہ کاٹے، وہ میرا دوسرا ہاتھ بھی نہ کاٹے، وہ میرا ایک بازو بھی نہ کاٹے، وہ میرا دوسرا بازو بھی نہ کاٹے، وہ میری زبان بھی نہ کاٹے، میری آنکھیں بھی نہ نکالے، وہ فقط میری شارک کاٹ دے۔ شارک کٹ گئی تو میرے ہاتھ بھی بیکار ہو گئے، میرے بازو بھی بیکار ہو گئے، میری زبان بھی بیکار ہو گئی، میری آنکھیں بھی بیکار ہو گئی۔ ختم نبوت دین اسلام کی شارک ہے، شارک کٹ گئی تو پورا دین ذبح ہو گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ ایک اور نقطے سے آپ کو نقطہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے سب برکت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی،
اللہ کے رسول کلمہ ملا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول کلمہ ملا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول کلمہ ملا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول کلمہ ملا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آپ کے میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، آدم صفی اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، نور نجی اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، آدم صفی اللہ میں نقطہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، آدم صفی اللہ کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، نوح نجی اللہ میں نقطہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، نوح علیہ السلام کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، ابراہیم ذبیح اللہ میں نقطہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، عیسیٰ روح اللہ میں نقطے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ضرور ہے. لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک. اتنی شانوں والے آقا، اتنی عظمتوں والے آقا، اتنے پیارے آقا، اتنے با وفا آقا، جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جن کے لیے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے گئے، جنہیں تخت ختم نبوت پر جلوہ گر کیا گیا، جن کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، جنہیں سید الاولین و آخرین بنایا گیا. اللہ کو ان سے اتنا پیار کہ اللہ کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ ان کا بھی نام سجائے. اللہ کو ان سے اتنی محبت کہ اذانوں میں اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ ان کا بھی اسم گرامی آئے. وہ اللہ کے اتنے لاڈلے کہ اللہ ان کا سایہ بھی پیدا نہ کرے. اور جو عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بات ہے. اللہ رب ذوالجلال نے تو گنبد خضرا کا بھی سایہ پیدا نہ کیا. اللہ رب ذوالجلال نے ان کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دی. اللہ نے قرآن میں کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کہے، کہیں شاہدم و مبشرم و نذیرہ کہے،
کہیں سراج منیرہ کہے، کہیں ورفانا لکا ذکرک کہے، اور کہیں اللہ رب ذوالجلال انہیں محبت برے ناموں سے پکارے، اللہ ان کو ان کے نام سے نہ پکارے۔ اللہ نے اس کائنات کے سارے مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات پیدا کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو چشم تصور میں لیے چلتا ہوں، سوچئے، آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب سورج مشرق کی گود سے اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے، جب برسات کی رت میں آم کے باغوں میں کوئل کوکتی ہے، جب باد نسیم گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چمن سے گزرتی ہے، جب گمبھیر کالی گٹاؤں میں سفید کبوتر محو پرواز ہوتا ہے، جب چودھویں کا چاند ستاروں کے چھربٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے، جب گلو بلبل روبرو گفتگو کرتے ہیں، جب مستخرام ندی گنگناتی ہوئی کسی مرغزار سے گزرتی ہے، جب گلاب کے مکھڑے پر شبنم کے موتی جھلملاتے ہیں، جب شوق و سنگ ہواؤں سے سیب اور ناشپاتی کے درختوں کی ڈالیاں بھی مستی میں رقص کرتی ہیں، جب سرشام طوطوں کی ڈاریں باتوں کی مستی میں اپنے بسیروں کی جانب سحر انگیز پرواز کرتی ہیں، جب باسرا نواز چمنستانوں میں تتلیاں دل ربا رقص کرتی ہیں، جب خودی خاں کے دل فریب نغموں سے مسحور ہو کر اونٹوں کا قافلہ مستانہ وار دوڑتا چلا جاتا ہے، جب کسی جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس اتر آتا ہے، جب بادلوں کی اوٹ سے چاند آنکھ بچولی کرتا ہے، جب کسی جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس اتر آتا ہے، میں سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے، اگر یہ مناظر اتنے حسین ہے تو آپ کے اور میرے آقا کتنے حسین ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جن کے لیے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے گئے، تو پھر کیوں نہ پیارے آقا کے گیت گائے جائیں، کیوں نہ پیارے آقا کی نعت بیان کی جائے، کیوں نہ پیارے آقا پر ایمان لایا جائے، کیوں نہ پیارے آقا پر جان لٹائی جائے۔ محمد اس کائنات کی روح ہے، محمد اس کائنات کی آبرو ہے، محمد کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، محمد کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، محمد کی انگلی کے اشارے سے ابو جیل کی مٹھی کی کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، محمد کے لباب دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جن کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، جن کے رخساروں کی دمک سے چاند چاندنی حاصل کرتا ہے، جن کے لبوں کی نزاکت سے گنچے چٹکنا سیکھتے ہیں، جن کے آنکھوں کی حیا سے کلیاں شرمانے کا ہنر جانتی ہے، جن کے ابرو خمدار کو دیکھ کر حلال اپنی صورت راستہ ہے، جن کے قدے زیبا سے سرو اپنے قد کی رنائی حاصل کرتا ہے، جن کے ماتھے کے نشان سے انسانیت کو منزل کے سراغ ملتے ہیں، میرے آقا کا حسن بکھرے تو یہ کائنات بن جائے، سمٹے تو چہرہ وہ دوہا بن جائے۔ پھر نام نامی محمد بھی کیا خوبصورت نام ملا، جسے ادا کرنے سے پہلے دونوں لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر نام نامی اس میں گرامی محمد عطا ہوتا ہے، جو ذہن میں آتے ہی ذہن سے درود شریف کے پھول برسنے لگتے ہیں، جو دل میں آتے ہی دل میں رحمتوں کے قافلے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نام نامی احمد بھی کیا خوبصورت نام ملا، اور پھر کسی عاشق کے صادق نے کیا خوب کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوہو قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا، آپ کے میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ کے اور میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو پھر حاضرین گرامی، اتنے پیارے آقا، اتنے باوفا آقا، اتنے حسین آقا، حاضرین گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر پھر کتے بھونکتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، پھر یورپ کہیں خاکے بناتا ہے،
کہیں مختلف انداز سے حملہ آور ہیں. اور حاضرین گرامی، پھر مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیان کا چمگادڑ، قادیان کا رہنے والا تھا، اس نے بکبک کی. اس نے صرف دعوی نبوت نہیں کیا، اس نے صرف دعوی رسالت نہیں کیا، بلکہ اس نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے. استغفر اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی اپنی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میرے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. بس آخری بات ختم. جب مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو اس کے خلاف بہت سی تحریکیں چلی. میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہ سن 1953 کی تحریک جب پاکستان بنا تو پاکستان کے لوگوں نے تحریک ختم نبوت چلائی. وہ تحریک کیا تھی؟ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو لگایا گیا تھا. پاکستان کے مسلمان تحریک چلا رہے تھے کہ اس بدبخت کو، اس لاندی کو، اس مردود کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے. حکومت نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پر پابندی لگائی ہوئی تھی. جو نعرہ لگائے گا اسے گولی مار دی جاتی تھی. حاضرین گرامی، تحریک چل رہی تھی، تحریک کے عروج پہ تھی. تحریکوں کے اندر ایک نوجوان نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت. فوجی سپاہی اس نوجوان کے سر پر ریفل کا بٹ مارتا ہے، نوجوان کا سر پھٹ جاتا ہے. عظیم عاشق رسول کا مقدس خون گلکاریاں کرتا ہوا کپڑوں پر پھیل جاتا ہے، چکرا کر نیچے گرتا ہے، فوراً سنبھلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور پہلے سے دگنی آواز میں نعرہ بلند کرتا ہے، تاجدار ختم نبوت. فوجی سپاہی نوجوان کو اٹھا کر ٹرک میں پھینکتا ہے. ٹرک قریب ہی واقعہ ملٹری کورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. فوجی سپاہی نوجوان کو ٹرک سے اتار کر فوجی افسر کے سامنے عدالت میں پیش کرتا ہے. نوجوان عدالت میں قدم رکھتے ہی پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت. فوجی افسر کہتا ہے اسے باہر لے جا کر ابھی گولی مار دو. نوجوان جب گولی کا نام سنتا ہے تو اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ عدالت کے اندر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، جھومنا شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہوا کہتا ہے، اے گنبد خضرا کی طرف جانے والی ہوا، میرے آقا کو میرا آخری سلام کہنا. اور کہنا مقتل میں آپ کا غلام کہہ رہا تھا، تاجدار ختم نبوت. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم بھی اگر وقت نے اگر ہمیں بھی پکارا تو ہم بھی اس ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پر پہرا دیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کہ وہ سنگے گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ جا کے دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افیون شبیگم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب محمد عمر حیات صاحب.